دوستوں ویسے دنیا میں کئی گرم مقامات ہیں جہاں گرمیوں میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں کئی شہر ایسے ہیں۔ امریکہ میں ایک جگہ ڈیتھ ویلی ہے۔ اس علاقے کو دنیا کا گرم ترین علاقہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آبادی نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک ایسے شہر میں لے کر چلوں گی جہاں انسان بھی آباد ہے اور یہاں کا ٹمپریچر بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کا گرم ترین شہر کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل عدیل وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بغل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ کویت کے شہر جہرہ میں ایسا شہر ہے جو اپنی گرمی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ دوستو 21 جولائی 2016 کو کویت کے ایک شہر ڈیسٹینیشن متربہ میں ٹمپریچر 54 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ زمین پر ریکارڈ کیے گئے ہائیسٹ ٹمپریچر میں سے ایک تھا۔ کویت میں اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے کئی شہروں میں ہائی ٹمپریچر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جہرہ شہر میں ٹمپریچر ریگولرلی 50 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے اور اسی لیے اسے دنیا کا گرم ترین شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس شہر کو الجہرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کویت کے کیپٹل شہر کویت سٹی سے 32 کلومیٹر دور ہے۔ کویت ایک امیر ملک ہے۔ دنیا کے 8 سے 10% آئل ریزرو کویت کے ہی پاس ہے۔ کویت دینار دنیا کے سب سے زیادہ کرنسی ہے۔ سعودی عرب اور عراق کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو گرمیوں میں اوون بن جاتا ہے۔ انتہائی گرم ہوائیں یہاں سانس لینا بھی دشوار بنا دیتی ہے۔ انسانوں کی سکن اور بال بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کچھ نہ کیا جائے تو اگلے 75 سالوں میں کویت کا زیادہ تر حصہ انسانوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس گرمی میں سفر کرتے ہیں۔ مچھلیوں کے لیے پانی میں آکسیجن حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پرندے بھی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کویت میں رہنے والے 70% لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ کویت کی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ان میں 34 لاکھ کویت کے ریزیڈنٹ ہے ہی نہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کویت میں محنت مزدوری کرنے آتے ہیں، جیسا کہ کنسٹرکشن کا کام کرنے۔ کویت جیسے گرم ملکوں میں ہی محنت مزدوری کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں میں۔ اس لیے کویت میں قانون ہے کہ گرمیوں میں جب ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کو کراس کر جاتا ہے تو مزدور دن میں 11 بجے سے 4 بجے تک کام نہیں کر سکتے بلکہ شام اور رات کو کام کرتے ہیں۔ جہرہ اور کویت کے دوسرے شہروں میں صبح 11 سے شام 4 بجے تک لوگ بازاروں میں سڑکوں پر نہیں نکلتے۔ لوگ دن کو اپنے گھروں اور آفیسز میں اور اپنی گاڑیوں میں ہی رہتے ہیں جہاں اے سی لگا ہوتا ہے۔ کویت میں لوگوں کو بجلی بل افورڈ کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر انڈور جگہوں میں ہی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں لوگ شدید گرمی میں وقت گزار لیتے ہیں۔ جہرہ شہر اور کویت کے دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ اب اس گرمی کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی گرمی تو گرمی ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ٹمپریچر 50 سیلسیس کو کراس کر جاتا ہے اور ایسا ریگولر ہوتا ہے، وہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ کویت میں 25 سال پہلے گرمی اتنی نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی کویت کا موسم گرم ہونا شروع ہو گیا۔ 2016 کے بعد کویت دنیا کے گرم ترین ملکوں میں آنے لگا۔ خاص طور پر کویت کے شہر بہت گرم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ کویت کا آئل ہے۔ کویت کی گرمی اس کے آئل پر بیس کرتی ہے۔ کویت کی 95% ایکسپورٹ اس کا آئل ہی ہے۔ فوسل فیولز جیسا کہ آئل کو برن کرنے سے گرین ہاؤس خارج ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہرہ
شہر اور کویت کے کئی دوسرے علاقے گرمیوں میں اس مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تبھی جہران شہر کو دنیا کا گرم ترین شہر کہا جاتا ہے اور اس وقت کویت شاید دنیا کا گرم ترین ملک بن چکا ہے۔ دوستو، ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔